تو پھر دیکھیں اگر کام نہیں کیا تو میں آپ کا مجرم، اللہ کی قسم تمام پریشانیوں کا حل اسی وظیفے میں، ہر پریشانی کا حل۔ اجازت اس کو کبھی بھی یہ شکایت نہیں ہوگی کہ اس کے وظیفے کام نہیں کرتا، اس کے وظائف قبول نہیں ہوتے، اسی وقت آپ کی حاجت۔ میں جو وظیفہ دے رہا ہوں نا، اس کو پڑھنا ہے، پھر دیکھنا ہے کہ آپ کا کام کس طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ قرضے میں ڈوبے ہوئے، سب کچھ ختم، پریشانیاں ختم، غموم ختم، خوشیوں میں بدل جائے گی آپ کی زندگی، جنت کا نمونہ انشاءاللہ۔ پھر آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور آپ کو نہ اس کی شکایت ہوگی کہ ہمارے وظیفے کام نہیں کر رہے۔ پریشانیوں کا حل اسی وظیفے میں پڑا ہے، لیکن آپ دور دور جا رہے ہیں۔ اگر آپ کا بھی وظیفہ کام نہیں کر رہا، جس طرح مجھے واٹس ایپ پہ میسج آ رہے ہیں کہ میں نے یہ وظیفہ پڑھا، یہ وظیفہ پڑھا، استغفار کا وظیفہ پڑھا اور کام نہیں ہو رہا، یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ کا ہر وظیفہ کام کرے گا، اور اس وظیفے سے جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ العزیز ضرور کام کرے گا۔ آپ کی ہر مشکل کا حل اس میں موجود، آپ کی ہر پریشانی کا اس میں حل موجود، آپ کے ہر غم سے نجات کا حل موجود۔ انشاءاللہ ایسی کوئی تکلیف نہیں ہوگی جو اس وظیفے سے ایسی کوئی تکلیف دنیا میں نہیں، ایسی کوئی پریشانی نہیں، ایسا کوئی غم نہیں جو اس وظیفے سے حل نہ ہو۔ چیلنج ہے ساری دنیا کے لیے، لیکن صحیح طریقے سے آپ وظیفہ پڑھیں تو پھر دیکھیں اگر کام نہیں کیا تو میں آپ کا مجرم، اللہ کی قسم تمام پریشانیوں کا حل اسی وظیفے میں، ہر پریشانی کا حل۔ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگا کرے۔ اجازت بعض شرائط کے ساتھ، خصوصاً نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز کی پابندی آپ کو کرنا ہوگی۔ اس کے علاوہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ رزق حلال کی طلب۔ حرام مال پیٹ میں پڑا ہو خدا نخواستہ تو پھر وظیفہ کوئی کام نہیں کرتا، پھر آپ کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ تو حرام مال سے بچ کر رہیں، مشتبہ مال سے، ایسے مال سے جس میں شک ہو اس سے بھی بچ کر رہیں۔ رزق حلال کی طلب کریں، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر اعتماد، وظیفہ پڑھیں گے، دعا کریں گے تو اللہ پر اعتماد کامل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو اللہ پہ شک ہو رہا ہو، نعوذ باللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں۔ اگر وہ جس طرح مجھ پر گمان رکھے گا میں اسی کے مطابق کروں گا۔ اب ایک شخص ہے جو اللہ پر یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے کہ میرا اللہ بہت مہربان ہے، میری دعا ضرور قبول فرمائے گا، تو اس کو اسی گمان، اسی یقین کے مطابق اللہ تعالیٰ معاملہ فرما دیتے ہیں، اور اس کی وہ دعا، اس کا وظیفہ قبول ہو جاتا ہے۔ دوسرا بدقسمت شخص وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے، دعا بھی مانگ رہا ہے، یا اللہ یا اللہ یا ربی کر رہا ہے، لیکن اس کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے تو یار وظیفے بہت پڑھے ہیں، دعائیں بہت مانگی ہے ساری زندگی، لیکن کوئی قبول ہی نہیں ہوتی، چلو یہ بھی پڑھ لیتا ہوں، ابھی ایک اور آزما لیتا ہوں۔ اس کو اللہ پہ شک ہو رہا ہے، حدیث قدسی کے مطابق اس کا وظیفہ رد ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ فضول میں آپ کو میں پہلی باتیں نہیں بتا رہا، آپ نے اس پر عمل کر کے ہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر اس پر عمل نہیں کرو گے پھر وظیفہ نہ پڑھے، پھر وظیفہ پڑھنا نہ پڑھنا برابر، آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے ان ہدایات پر عمل کر کے آج کا وظیفہ پڑھا تو اس کو کبھی بھی یہ شکایت نہیں ہوگی کہ اس کے وظیفے کام نہیں کرتا، اس کے وظائف قبول نہیں ہوتے، اسی وقت آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی اگر ان شرائط پر عمل کریں گے، ان ہدایت پر عمل کر کے وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز کوئی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ کا وظیفہ قبول نہ ہو، آپ کی حاجت پوری نہ ہو۔ آئیے آتے ہیں وظیفے کی طرف، لیکن یہ ہے کہ
وظیفے کا تلفظ بھی آپ نے ٹھیک کرنا ہے. جو بھی وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو اخلاصی نیت کے ساتھ، اور وظیفے کا جو الفاظ ہیں وہ بھی ٹھیک کریں، درست کریں، پھر وظیفہ پڑھیں. آئیے وظیفے کی طرف. یہ وظیفہ کس نے بتایا ہے ہمیں؟ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں دیا ہے. سورہ نوح نکال لیں، سورہ نوح 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بزرگوں کے وظیفوں کے پیچھے ہم پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وظیفہ، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وظیفہ ہے یہ. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میرے لیے استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، مغفرت چاہو گے تو میں آپ کو بخش دوں گا. انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، رحم کرنے والے ہیں، غفور رحیم ہے، بخشنے والے ہیں. یرسل السماء علیکم مدرارا، اس کی برکت سے، استغفار کی برکت سے آسمان سے بارشیں نازل فرمائے گا آپ پر. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے ساتھ مدد فرمائے گا مال سے اور اولاد سے، بیٹوں سے. بیٹے بھی دے گا، مال بھی دے گا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. یہ میرا وظیفہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وظیفہ دیا. اب آپ سوچیں کہ ہمارے وظیفے کیوں کام نہیں کرتے؟ ہمارے یقین میں کمی ہے. آج یقین کے ساتھ میں جو وظیفہ دے رہا ہوں نا، اس کو پڑھنا ہے، پھر دیکھنا ہے کہ آپ کا کام کس طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. قرضے میں ڈوبے ہوئے، سب کچھ ختم، پریشانیاں ختم، غموم ختم، خوشیوں میں بدل جائے گی. آپ کی زندگی خوشیوں، جنت کا نمونہ بن جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. سبحان اللہ، کیا خوشخبریاں اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے اعمال نامے میں زیادہ استغفار کو پالیں. استغفار پڑھتے رہیں، توبہ کرتے رہیں. استغفار کا کیا معنی ہے؟ دیکھو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کہ بارش کے لیے دعا فرمائے. حضرت بارش نہیں ہو رہی. حضرت نے فرمایا استغفار پڑھو، استغفار کرو، توبہ کرو. دوسرا شخص آیا، اس نے شکایت کی کہ میرے لیے دعا کریں، میں غریب ہوں، غربت کی شکایت کی. حضرت نے فرمایا استغفار کرو، توبہ کرو، غربت دور ہو جائے گی. تیسرا شخص آیا اور اس نے ایک تیسرا مطالبہ کیا کہ میرے بیٹے نہیں، اولاد نہیں ہو رہی، دعا کریں. حضرت نے فرمایا استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے گا. چوتھا شخص آیا، اس نے فصلوں وغیرہ باغات کی شکایت کی، پیداوار نہیں ہو رہا. حضرت نے فرمایا استغفار کرو، توبہ کرو. تو شاگرد تو بیٹھے ہوئے تھے، شاگردوں نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ ہر کسی کو استغفار کا وظیفہ دے رہے ہیں، جو بھی آ رہے ہیں مختلف قسم کے سوالات آ رہے ہیں اور ایک ہی قسم کا وظیفہ دے رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا یہ میں نے اپنے طرف سے یہ وظیفہ نہیں دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وظیفہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتے ہیں یہی آیت تلاوت فرمائی جو میں نے آپ. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تو یہ وظیفہ دیا ہوا ہے اللہ کا. تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے. ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے. گناہوں سے استغفار کی نیت، گناہوں سے توبہ کرنے کی نیت سے استغفار پڑھنا. ایسے نہیں کہ زبان یہاں پہ استغفار پڑھتے رہیں، میں نے اتنا پڑھا 100 مرتبہ پڑھا، 1000 مرتبہ پڑھا، 5000 پڑھا. صرف پڑھنے کا نام نہیں استغفار.
بلکہ توبہ کرنے کا نام ہے استغفار۔ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا، اپنے گناہوں پہ نادم ہونے کا نام ہے توبہ استغفار۔ اور توبہ استغفار کی سب سے بڑی اور شروعات کس چیز سے کرنی ہے؟ اپنے گناہوں پہ نادم ہونا ہے۔ اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں، یا اللہ میں گناہ کبھی بھی نہیں کروں گا، پھر بھی ہو جائے، پھر استغفار کرتے رہیں۔ روزانہ اپنے اوپر لازم رکھیں، پہلے تو 40 دن آپ نے 1200 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے استغفار، خوب دل سے 40 دن تک۔ اور پھر اس کے بعد معمول میں رکھیں کہ 100 بار صبح 100 بار شام کو استغفار اپنے اوپر لازم رکھیں، گناہوں سے معافی مانگا کریں، اور ساتھ ساتھ درود شریف بھی کثرت سے پڑھیں۔ انشاءاللہ پھر آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور آپ کو نہ اس کی شکایت ہوگی کہ ہمارے وظیفے کام نہیں کر رہا۔ ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے آپ استغفار شروع کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جو بھی استغفار احادیث میں آئے ہیں الفاظ، انہی الفاظ کے ساتھ پڑھیں، استغفار کریں، توبہ کریں۔ آپ کو انشاءاللہ دنیا میں کبھی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنے پڑے گا، تمام مصیبتیں ٹل جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کو سکون و اطمینان حاصل ہوگا۔ تمام پریشانیوں کا حل اسی وظیفے میں پڑا ہے، لیکن آپ دور دور جا رہے ہیں، آپ اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اگر گناہوں پہ گناہ کر رہے ہیں، اس کا نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، اور مصیبتوں کا حل کیا ہے؟ کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، نماز کی پابندی کریں، اللہ و رسول کی اطاعت کریں، استغفار پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، بس آپ کو پھر وظیفوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق